اور تہذیب تو وہ اپنی پرانی تہذیب نہیں بھولے حیدرآباد دکن کے لوگ. اردو میں بولو. میں طلعت معین، میرے ابا خواجہ عبدالغنی مدراس میں پیدا ہوئے، مدراس کے تھے. میری امی مدراس سے تھی. پھر وہاں ان کی شادی ہوئی. شادی کے بعد یہ لوگ حیدرآباد دکن آ گئے. پھر حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئی. پھر میرے 4 بہنیں پیدا ہوئے، میرے 2 بھائی. اس کے بعد بھائی کو ابا نے پڑھنے کے بعد جاب کے لیے پاکستان بھیجا، میرے دونوں بھائیوں کو. اس کے بعد وہاں سے میرے بڑے بھائی اور پڑھنے کے لیے لندن موو ہو گئے، اور میرے دوسرے بھائی پاکستان میں ہی رہے، پاکستان میں جاب وغیرہ کرتے تھے. اس کے بعد میری امی، میرے ابا، میرے بہنیں اپنے بھائی کے پاس موو ہو گئے 1960 میں. جب میں پاکستان آئی تو میں 15 ایئرس کی تھی. میں وہاں سے میٹرک کر کے آئی تھی. تو پاکستان آنے کے بعد میں نے BA کیا. اس کے بعد میری شادی ہو گئی. شوہر کا بھی بولنا انہوں کہاں سے تھے. میرے شوہر انڈیا میں بدر سے تعلق رکھتے تھے. پاکستان میں ہماری شادی ہوئی. شادی کے بعد پہلے میرا ماسٹر کیا، پھر B.Ed کیا. پھر دونوں بیٹے میرے فاروق اور فرید ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے ہم نے امریکہ بھیجا. تو میرے 2 بچے یہیں سے پڑھے ہیں، اور یہیں سے وہ لوگ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد یہاں وہ سیٹل ہیں. ہاں، میرے ابا کو مدراس کی بولی ٹیمل آتی تھی، امی کو نہیں آتی تھی. میرے امی بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی. میرے ابا بہت پڑھے لکھے قابل تھے. انہیں قرآن کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کیا، انہوں نے اردو سے انگلش میں پورے قرآن کا ٹرانسلیٹ کیا. ہاں، مطلب اس زمانے میں جس وقت میں پیدا ہوئی تھی میرے اماں ابا یہ سوچتے تھے. میرے ابا اس زمانے کے ایسے تھے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے لوگ قائل نہیں تھے، پڑھانا نہیں چاہتے تھے لڑکیوں کو. بس لڑکی کو کھانا پکانا آنا چاہیے اور گھر کے سب کام آنا چاہیے، وہ سکھاتے تھے اور شادیاں کر دیتے تھے میری امی کے زمانے میں. مگر میرے ابا ایجوکیشن کے معاملے میں بہت ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ ہر لڑکی کو، ہر لڑکے کو، سب کو پڑھنا چاہیے. تعلیم میں وہ بہت تعلیم کا فیور کرتے تھے. اس طرح انہوں نے ہم کو پڑھایا لکھایا. مگر جب ہمارا دور آیا تو بھی یہ تھا کہ بھئی نہیں، شادیاں جلدی کرنا ہے. اس طرح میٹرک کے بعد شادیاں کر دیتے تھے. مگر بہت کم لوگ تھے جو تعلیم کا فیور کرتے تھے اور لڑکیوں کو پڑھاتے تھے. اس کے بعد تو خیر زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا، سب لڑکیاں پڑھنے لکھنے لگ گئے. ان کے ہمارے جو نانا تھے، ہمارے امی کے ابا وغیرہ، وہ سب مغلوں کے دور سے تعلق ان کا رہتا. ایک شاہی گھرانہ تھا ان کا. تو امی کی اور ہمارے نانا کی جو ہے وہ اس زمانے میں بہت بڑی حویلی ہوا کرتی تھی. بہترین کانچ کے وہاں برتن ہوا کرتے تھے، بہترین کٹلری کراکری ہمارے نانا کے گھر میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ مغلوں سے دور سے تعلق رکھتے، شاہی دور سے. مگر ہمارے ابا جو ہے نا ایسے عام، مطلب ایک کامن فیملی سے تعلق رکھتے تھے. تو پھر جب شادی ہو کے حیدرآباد آ گئے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کوئی فون نہیں ہوتا تھا، کوئی رابطہ. جیسا امی جان رہتی تھی، پھر ہم حیدرآباد منتقل ہو گئے تو وہاں سے کوئی خبر آنا ہوتی تھی، کسی کی ڈیتھ کی خبر آنا ہوتی تھی تو وہ ٹیلی گرام کے ذریعے آتی تھی. تو وہ ٹیلی گرام بولتے سب وہ بہت ڈر جاتے تھے کہ کوئی مر گیا. اس کے بعد جب وہ ٹیلی گرام، ہمارے امی کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا، ابا جاب پہ ہوتے تھے. ابا ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے اسکول میں، ابا جاب پہ ہوتے تھے. تو امی مجھے ایک دن کہنے لگی یہ ٹیلی گرام آ گیا، تم جا کے کہیں سے جو ہے نا میں چھوٹی 8 سال کی تھی، تو مجھے بولے کہ یہ پڑھوا کے لے آؤ، اس میں کیا لکھا ہے، ابا رات میں آئیں گے. میں وہ ٹیلی گرام لے کے گئی، دکان والوں سے پڑھوایا تو اس میں لکھا تھا کہ تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا. تو میں خوشی خوشی ناچتے آئے، امی ماموں کا انتقال ہو گیا، اب ہم ان کی حویلی جانا ہے. میں بولی امی کیوں رو رہے، ابھی تو ہم کو جانا ہے، حویلی جانا ہے، ہم مزے کریں گے. اب اس زمانے میں تو عقل نہیں تھی کہ مر گئے تو امی رو رہی تھی. اس طرح مطلب اتنی وہ ان پڑھ تھی، انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا پڑھنا.
اور ہم جب اپنے نانا کے گھر جاتے تھے تو پھر وہاں سے ہم گاؤں کی سیر بھی کرتے تھے. تو ہم وہ بیل لگا ہوتا تھا پیچھے گاڑی اس میں بیٹھ کے جاتے تھے, اس کو سب پردے وردے لگا کے, کیونکہ یہ شاہی خاندان کے تھے. بیل گاڑی کہتے تھے اس کو. بیل گاڑی میں بھی ہم لوگ جاتے تھے گاؤں, سب جا کے کھیت وغیرہ دیکھتے, باغات دیکھتے. اگر کسی کو کوئی شادی کا کارڈ دینے جانا ہے, کسی دوسرے جگہ جانا ہے, تو وہ لوگ 3 مہینے پہلے گھر سے نکل جاتے تھے. کارڈ دینا ہے اس گھر میں تو 3 مہینے تک وہ لوگ سفر کرتے بیل گاڑی میں جا کے, پھر وہ شادی کا کارڈ پہنچاتے ان کو, لے آ کے پہنچانا, ورنہ پھر لوگ نہیں آتے اس زمانے کے. شادی کا کارڈ لا کے دیے تو پھر آتے, پھر 3 مہینے دینے جانا, پھر 3 مہینے واپس آنا. تو گھر 6 مہینے میں وہ کارڈ پہنچتا ان کی شادی کا. وہ حالات ایسے تھے. اور یہ تھا کہ وہ کوئی فریج نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں. مٹکے ہوتے تھے, مٹی کے مٹکے ہوتے تھے, اس میں پانی بھر کے مٹکوں کا پانی پیتے تھے. وہ بھی بڑا مزے کا ہوتا تھا. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مٹکوں کا ہوا کرتا تھا. اور ہم لوگ وہ وہاں اس زمانے میں اے سی وغیرہ نہیں تھے, پنکھے نہیں تھے, بجلی نہیں تھی. پھر وہاں سے پھر ہمارے نانا نے وہ چھوڑ کے پھر ایک کسی گاؤں کے قریب انہوں نے بڑی وہ لے کے حویلی وہاں چلے گئے تھے. تو وہاں اس زمانے میں بجلی تھی نہیں, ہوتی نہیں تھی. موم بتی لالٹین وغیرہ استعمال کرتے تھے. سب مغرب سے نوکر سارے لالٹین صاف کر کے, 10-12 کمرے ہوتے تھے حویلی میں, سب کے گھر کمروں میں لالٹین پہنچا دیتے تھے. اسی میں لوگ مطلب سارا کام اپنا کرتے تھے. ایک بہت بڑا باہر کھلا سا چبوترا تھا, اس پہ سب کے پلنگ لگتے تھے. نوار کے پلنگ ہوتے تھے, سب کا ایک ایک پلنگ, کوئی 20-25 پلنگ لگتے تھے. بچوں کے بڑوں کے سب. پھر وہ نوکر سارا پانی ڈال کے زمین کو ٹھنڈی کرتے. یہ ہماری نانی کے طرف کا. حیدرآباد میں پھر بھی شہر تھا. ہم حیدرآباد میں چنچل گوڑے میں رہتے تھے. وہ نانی کا جو گاؤں جو تھا نا, وہ کنڈا پلی تھا. اور تہذیب تو وہ اپنی پرانی تہذیب نہیں بھولے حیدرآباد دکن کے لوگ. ان کا جیسا ایک ہے کہ السلام علیکم نہیں بولیں گے, آداب بولیں گے. یہ تہذیب ہے ان کی, کھانے میں ہو چاہے اپنے لباس میں ہو. مگر تہذیب تو رہتی ہے, ہر ملک کی تہذیب رہتی ہے, کہاں بھی وہ چلے جائیں لوگ. جیسے لکھنؤ بھی ہے, لکھنؤ کی بھی ایک خاص تہذیب ہے. دہلی ہے, اس کی ایک تہذیب ہے. سب جگہ, ہر جگہ ہے تہذیب مسلمانوں کی. ہاں, ایک وقت ایسا تھا کہ انڈیا پہ جو ہے نا انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی. برٹش آ کے وہاں بزنس کے لیے وہ لوگ آئے تھے, مگر بزنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا پہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو سب کو اپنے انڈر لے لیا. وہ لوگ ان کے یہاں جاب کرتے تھے. ساری حکومت انگریزوں کی ہوتی تھی. پھر بغاوت ہوئی, پھر مسلم اور انڈین سب مل کے لڑے برٹش سے, لڑ کے پھر ان کو وہاں سے نکالے. برٹش چاہتا تھا کہ بھئی پوری حکومت اس کی ہو نا, پوری انگریزوں کی حکومت پھیل جائے. تو ایسا نہیں ہوا, مگر نظام اچھا آدمی تھا مسلمانوں کے لیے. مسلمان تھا نظام, وہ بڑی اچھی حکومت رہی اس کی. اس کے بعد تو سب کی حکومت ختم ہو گئی, انڈیا پاکستان بن گیا, نظام بھی چلا گیا. یہ ہوا. کسی پہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. پہلے انڈیا بنگلہ دیش پہ ظلم کیا, انڈیا اور پاکستان دونوں بنگلہ دیش پہ ظلم کیا. ہاں, انڈیا پاکستان دونوں. پاکستان تو نہیں, پہلے تو انڈیا نے پاکستان پہ ظلم کر کے آدھا پاکستان اس نے لے لیا. اس کے بعد تو بنگلہ دیش بنا. پھر بنگلہ دیش پہ بھی ظلم ہو رہا, ابھی بھی کشمیر پہ بھی ہو رہا. آج کل انڈیا میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. بس یہی ہے, وہ کیا بولوں.